وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب آخرت شروع ہو گئی، فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ دو مختلف نتیجے نکلیں گے۔ زندگی سب کی ایک جیسی ہے یہاں، کہ وہی پیدا ہوا، بڑا ہوا، مر گیا، چلا گیا، ختم، بات ختم، بات تو اتنی تھی۔ لیکن یہاں دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کی بنیاد پر آخرت اچھی یا بری ہوگی۔ یا تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہوگا، اگر کسی نے صرف دنیا کو سامنے رکھا اور زندگی گزاری تو آخرت میں اس کے لیے عذاب شدید ہے، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی اس کے لیے آخرت میں مغفرت بھی ہے، مغفرت من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے، اللہ خوش ہو گیا اس سے۔ لہذا جو اللہ کی خوشی جس کو میسر آ جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ ایک اللہ کی قضا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ایک اللہ کی رضا ہے، تو رضوان مطلوب ہے۔ قضا اللہ کے فیصلے ہیں، وہ تو ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں رضائے الہی سے فوت ہو گیا، یہ فقرہ غلط ہے۔ رضائے الہی سے نہیں فوت ہوتا، قضائے الہی سے فوت ہوتا، یعنی اللہ کے فیصلے سے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ اس سے خوش ہے کہ نہیں خوش، یہ ہمیں کیا پتا، اور اللہ اس کو مار کے خوش ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے، اللہ کے فیصلے اور چیز ہیں، اللہ کی خوشنودی اور چیز ہے۔ لہذا اگر تو اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاری تو اس فیصلے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے جس سے خوش ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اس کے ساتھ فرشتے لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ پھر اخروی سارے مراحل جو ہے وہ بھی اس کے بہتر کر دیتا ہے۔ اور لیکن وہ رضوان جو ہے وہ اور چیز ہے، یعنی رضوان اور مغفرت اور چیز ہے، اللہ کی قضا اور چیز ہے۔ موت ہر ایک کو آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، مسلمان کو بھی آتی ہے، بچے بڑے بوڑھے چھوٹے بڑے ہر ایک کو آتی ہے، لیکن وہ موت قضا والی ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ رضا والی ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا تو اس میں عذاب شدید ہوگا اور یا پھر وہ مغفرت اور رضوان ہوگا۔ جیسے وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا کہ مومن کی جب جان نکلتی ہے، فرشتے جان نکالنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور کافر و منافق کی جان نکالنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتہ آتا ہے، ملک الموت جو ہے، موت کا فرشتہ، وہ جنت سے خوشبودار کفن لے کے آتا ہے جب اس نے مومن کی جان نکالنی ہوتی ہے، ڈیوٹی تو اسی کی ہے، تو ساتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جنت سے ایک خوشبودار کفن لیا جاتا ہے، اور وہ کفن لے کے وہ آ جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت جس نے جان نکالنی ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اخرجی، نکلو۔ تو کہاں جانا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، یہی الفاظ ہیں، مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ لہذا یہ جو قضائے الہی سے فوت ہوا ہے یہ اللہ کی خوشنودی والی موت ہو سکتی ہے، مغفرت اور رضوان والی موت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایسی بنائے۔ تو اس کو یہ کان میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ جان نکالنے سے پہلے گویا اس کو خبر دیتا ہے کہ دنیا میں جو زندگی گزاری تھی اس کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اب نتیجہ نکلا نہیں، ابھی ہے وہ دارالامتحان میں، منتقلی ہو رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے، ٹرانسفر ہونے سے پہلے آخری مرحلے پہ اس کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، تو نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہے، لہذا اللہ تجھ سے خوش ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت کی طرف نکلو۔ اور جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، سبحان اللہ، تو اس کو پھر تو جنت نظر آنا شروع ہو جائے گی نا، اس کو تو آگے جنت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ جس کو جنت مل رہی ہو پھر دنیا میں وہ رہتا ہے بھلا، پھر وہ یوں نکلتی ہے روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے فوراً نکلتی ہے، وَتَخْرُجُ تَسِيلُ، ایک بہاؤ کی صورت میں نکلتی۔
کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے، وہ یوں فوراً نکل، وہ آگے سے بیٹھے ہوتے ہیں کفن میں ڈالتے ہیں اس کی روح کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کفن میں جب اس کو، جنتی کفن ہے، خوشبودار کفن ہے، جو ہی روح یہ اس کفن میں جاتی ہے، چار دانگ عالم میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پورے زمین و آسمان پر خوشبو پھیلی ہوتی ہے، اور پھر وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہر مخلوق، ہر فرشتہ، ہر ایک اس سے پوچھتا ہے ملک الموت سے کہ کس کی روح ہے، یعنی کتنا یہ کوئی اچھی روح ہے، طیبہ روح، پاکیزہ روح، کہ جس کی جو ہے وہ خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال آگے لمبی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر اور منافق کی موت آتی ہے تو وہی ملک الموت کفن لے کے آتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، لیکن وہ کفن کہاں سے لے کے آتا ہے؟ جہنم سے لے کے آتا ہے، اور وہ بدبودار کفن ہوتا، اور وہ اس کے لیے لے کے آتا ہے جو ناپاک روح، اور پھر اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکلو، اللہ اکبر، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کی طرف نکلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ نکلتی نہیں ہے، جس کو پتہ چلے کہ اللہ میرے پہ ناراض ہے، اللہ تک میرے پہ غصہ ہے، تو پھر وہ کہاں نکلے، کدھر جائے؟ فرمایا وہ جسم کے اندر ہی دوڑتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کے نکلنا وہاں ہے۔ اللہ اکبر، وہ نکالنے کے لیے آیا ہے، وہ تو لے ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس لیے فرمایا فَيَنزِعُهُ، پھر وہ فرشتہ اس کو نکالتا ہے کھینچ کر، فَيَنزِعُهُ، اس طرح کھینچ کر نکالتا ہے کما يُنزَعُ الصَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، جس طرح سے لوہے کی سلائی ہو گرم گرم اور اس کو گیلی اون میں ڈال دیا جائے اور پھر ایک طرف کھینچا جائے، تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، ظاہر وہ ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس کو کھینچیں گے تو تار تار ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و فنا ہو جائے گی۔ اس طرح فرشتے پھر اس کی جو روح ہے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کی قسم جو بند کھول دینے والے، اور بس بند کھول کے، یہ بھی ایک موت کی کیفیت ہے، اور جو ڈوب کر پکڑ لینا اور کھینچ لینا یہ بھی کیفیت ہے، تو وہ ناپاک لوگوں کی کیفیت ہے، یہ پاک لوگوں کی کیفیت ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو خبیث روحیں ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور یہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہے۔ یعنی یہ دو تقابل بھی ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کی حقیقت اور ساتھ ساتھ جنت کی رغبت، اور ساتھ ہی ساتھ تقابل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا اور مسلمانوں کا تقابل کیسے ہوتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دھوکے کا سامان ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ الحیات الدنیا سے مراد دنیا اس کی گھٹیا ہے، دنیا اس کے لیے گھٹیا ہے، دنیا اس کے لیے ادنا ہے۔ جس شخص کا فوکس اور جس شخص کا مقصد صرف دنیا ہو، جس نے دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی کرنے کا موقع بنا لیا، اور دنیا میں رہ کر وہ ہر وقت کی کوشش کرتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ دنیا کی اچھائی مانگتا ہے اللہ سے، لیکن ساتھ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر، کیونکہ مجھے اس میں رہنا ہے، لیکن میری ساتھ آخرت بھی اچھی کر، اور دنیا کی زندگی میری ایسی بنا دے کہ میں ہر وقت بھلائی میں اضافہ کر سکوں، بھلائیاں بڑھتی جائیں، میں بس ایسا کام کروں۔ اللہ سے یہ دعائیں کرتا ہے۔ وہ یاد آئی نا وہ دعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے، ہر مومن کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ بچوں کو پڑھنی چاہیے، بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اور اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرو اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرے معاملے کا اصل تحفظ ہے، یعنی سارا کچھ بچنا ہے تو دین کی وجہ سے بچنا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، جو میرے معاملے کا تحفظ ہے اللہ میرا دین اچھا کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے۔ اللہ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ جانا تو وہیں ہے، ہر ایک نے جانا، تو اللہ آخرت بھی اچھی کر دے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو، اور وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی جو ہے اس سے راحت کا سامان بن جائے۔ یعنی یہ سب کچھ مل جائے تو اور کیا چاہیے، یعنی دین بھی اچھا ہو گیا، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور زندگی یہی دنیا کی زندگی جس کے بارے میں فرمایا لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، اس کا مطلب ہے جس نے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی اس کے لیے دنیا کی زندگی گھٹیا نہیں رہ جاتی، اس کے لیے تو بدیا ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو یہی اسی دنیا میں گزاری کی زندگی جو ہے اسی کے ذریعے تو جنت ملنی ہے۔ اور اس نے تو اللہ سے دعائیں کی ہیں، یا اللہ میری دنیا کی زندگی ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث بنا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ لہٰذا اس طرح تو یہ جو شخص جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے اس کے لیے دنیا بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنا مرضی دنیا سے اکتایا ہوا ہو اس کو موت کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، مجھے زندگار رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اللہ مجھے وہاں لے جانا۔ تو زندگی کی اہمیت کہ جتنا ٹائم ملے گا، جتنا وقت ملے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اور زیادہ اس کو جو ہے وہ بہتر کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے اس سے ہمیں استفادہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس قدر قیمتی لمحات ہیں، جس نے اس کو دنیا کی زندگی میں ضائع کر دیا، جیسے میں نے عرض کیا نا، لہو، ضروری کام چھوڑ کے غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ضروری کام ہے اسی کی طرف توجہ رہے، فوکس وہی رہے، تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہترین ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس نے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری اور اسی کوشش میں لگا رہا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو جاتے ہوئے اس کو یہ بھی خبر مل گئی کہ آپ کا اللہ آپ پر راضی ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ خوش ہے آپ سے، یہ بتا دیا گیا، اور پھر وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کو ادھر سے پیغام مل گیا کہ اللہ خوش ہو گیا ہے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کے خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے دنیا دھوکہ کیسے ہے؟ اس کے لیے تو دنیا دھوکہ نہیں ہے، یہ دھوکہ اس شخص کے لیے ہے جس نے فوکس دنیا کو کیا ہوا ہے، اور ایک دم جب موت کا جھٹکا لگے گا تو اس وقت وہ سوچے گا کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں جا کے صدقہ کر رہا ہوں، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، تھوڑی سی مہلت۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ نہیں، پھر مہلت کوئی نہیں ملتی، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت یہ خیال آئے، اس کے لیے تو دنیا ہو گئی دھوکہ، وہ تو ساری عمر دھوکے میں رہا، ایسے ایسے کام کرتا رہا،
جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام تھے، اور سمجھتا رہا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے اچھا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں. اس کو ہزار کوئی سمجھاتا رہے، اس کی سمجھ میں نہیں بات. وہ کہتا میں ٹھیک ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ ہم جس مسلک کے اوپر چل رہے ہیں، ہم جس طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، جو ہمارا انفرادی اور اجتماعی طریقہ یہ بہترین ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر خوش نہ ہوں تو یہ اتنے گروہ کیسے بنے، اتنے گروپ کیسے بنے، اتنا اختلاف کیسے ہو؟ یہ اختلاف اسی لیے ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کے وہ خوش ہوتا ہے. اللہ! تو جس شخص نے ایسی زندگی گزاری ہو، خوش خوش پھرتا ہو کہ میں بڑا اچھا، میں ٹھیک، میں نے یہ کیا، میں نے ایک دم موت کا جھٹکا لگے، اس کے لیے دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی منزل نہیں تھی، دنیا کی زندگی امتحان تھی. اگر یہ دنیا کی زندگی امتحان ہونے کی سمجھ آ جائے زندگی میں ہی، اور انسان اس امتحان کی تیاری شروع کر دے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے. یہ دھوکہ اس صورت میں ہے کہ جو دنیا کو امتحان سمجھنے کی بجائے دنیا کو منزل سمجھتا رہا، اور پھر جو ہے جو جب دنیا مل جائے تو پھر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. اگر صرف دنیا سامنے ہو تو چاہے وہ کسان ہے، وہ کافر کو بہت بھلی لگتی ہے کہ جناب معاملات بہت سیدھے ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں، میری اتنی فصلیں، میرا اتنا آمدنی، میرا اتنا کچھ، میرا اتنا بڑا کاروبار، میں سب کچھ. اور جس کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہو کہ میرے پاس ہر چیز ہے، جب اس کو بھی موت کا جھٹکا لگنا ہے تو جانا تو اتنی مٹی اس کو ملنی ہے قبر کی، جتنی غریب کو ملنی ہے اتنی امیر کو ملنی ہے، جتنا مرضی. تو اس کے لیے دھوکہ ہے، دھوکہ اس کے لیے ہے. وگرنہ جس شخص نے قبر کی پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، قبر کو سوچ سوچ کے وہ پہلے ہی روتا ہے، اور جہنم کو سوچ سوچ کے وہ پہلے ہی روتا ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ جہنم سے بچا لے، دعائیں کرتا ہے یا اللہ جہنم بہت بری جگہ ہے مجھے اس سے بچا لے، اور دعائیں کرتا ہے اللہ مجھے قبر کے عذاب، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. جس کو وہ ہر روز وہ تو نماز میں چھوڑتا ہی نہیں اس دعا کو، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قبر سے بھی، قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہے، اور وہ پناہ مانگتا ہے جہنم کے عذاب سے بھی. تو اس کو اگر موت کے بعد فوراً قبر میں جانا پڑتا ہے تو اس نے تو قبر کی گویا پہلے ہی دعائیں کی ہوئی ہیں، پہلے تیاری کی ہوئی، اس کے لیے دنیا دھوکہ کیسے ہوئی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قبر ہے نا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. پورا گویا زندگی کا کمپیریزن ہو گیا، دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. ایک آیت اس قدر جامع ہے، اللہ اکبر، کہ دنیاوی زندگی جو شخص جس طرح کی گزار رہا ہے، فرمایا کہ فَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایک وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. تو زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، اور گویا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہے، جو دل کرے کھا لیا، جو جہاں دل کیا سو لیا، جو دل کرے، یہ میرا دل کر رہا ہے میں نے یہ کرنا، میرا دل کر رہا ہے میں نے یہ کرنا، میرا دل کر رہا ہے میں نے یہ کرنا. یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو دل کرے وہ کرتے جاؤ. جیسے کہتے ہیں جو مزاج یار میں آئے، جو میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جیسے مرضی کروں، میری زندگی ہے. تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے جاؤ. ضروری نہیں کہ اس کو دنیا میں کامیابیاں مل جائیں، یعنی فوکس یہ کر کے بھی، اپنی مرضی کر کے بھی، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں کامیابیاں ملیں. لیکن ایک بات یقینی ہے، یعنی دنیا کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے پھر بھی کامیاب نہ ہو،
لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کی آخرت ضرور تباہ برباد ہو گئی. اس نے اپنی مرضی کی ہے، اس نے اللہ کی مرضی کوئی کی نہیں. دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے تو اللہ کی مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی. وہ چلتا ہے، ایک قدم چلتا ہے تو آگے اس کو خیال آتا ہے کہ یہاں تو میرا اللہ ناراض ہے، تو پھر وہ دوسری طرف مڑ جاتا ہے. ادھر جاتا ہے تو ادھر سے پھر تو اللہ کی ناراضگی کا کوئی صورت نظر آتی ہے، پھر وہ ادھر سے مڑ جاتا ہے. لہٰذا وہ اپنی زندگی کو محدود کر کے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ایسے بچا کے چلتے چلاتے وہ دنیا کی زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے بچتے نکال دیتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کو دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے، اس کی آخرت بن گئی انشاءاللہ. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ کا وہ مستحق ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی چاہے جس مرضی طریقے سے گزاری جائے، دنیا میں کامیاب ہونا دونوں صورتوں میں یقینی نہیں ہے کہ آپ کی دنیا کی خواہشیں ساری پوری ہو جائیں گی. اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی چل رہا ہے تو اس کی خواہش نفس پوری ہو جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ جب وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے زندگی گزار رہا ہوگا تو اس کی آخرت ضرور تباہ ہو جائے گی. اور اگر وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو پھر بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دنیا میں کوئی کامیابی نہ ہو، اور لیکن آخرت اس کی یقینی طور پر بچ جائے گی. تو جس بات میں یقین ہے زندگی اس کے لیے گزارنی چاہیے نا. جس بات میں انسرٹنٹی ہے دونوں صورتوں میں، کوئی یقینی صورتحال ہے ہی نہیں، تو اس کے پیچھے جانا، تو جو اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے لیے دنیا دھوکے کا سامان ہے. یعنی دھوکہ یہی ہے نا، انسان کہتا ہے میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، ابھی میری عمر پڑی ہے میں یہ کر لوں گا، میں چل رہا ہوتا ہے امیدیں لگا کے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. ایک دم موت کا جھٹکا لگتا ہے، سمجھ اس وقت آتی ہے میرے ساتھ بنا کیا. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک لمبی لائن لگائی اور پھر درمیان میں اس کو کراس کر دیا، ایک اور لائن لگا دی، یوں کر کے اس کو کاٹ دیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو لمبی لائن ہے نا، یہ انسان کی امیدیں اور خواہشات ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، بڑی لمبی ہیں. درمیان میں موت آ جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. خواہشات ابھی چل رہی ہوتی ہیں، درمیان میں موت آ کے سارا کچھ ختم کر دیتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی جو موت ہے اس کا اکثر ذکر کیا کرو. یہ موت جو ہے ساری لذت ایک دم جھٹکا لگتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سارا جشن جو ہے وہ سارا سوگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک لمحے کی بات ہے، لہذا اس کو یاد رکھا کرو. جس نے نہیں یاد رکھا اس کے لیے دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، اور جس نے یاد رکھا ہے اس کے لیے کب دھوکہ ہے، اس کے لیے تو بڑی قیمتی ہے یہ دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر یہ قیمتی ہو جاتی ہے. اگر دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے تو پھر یہ دھوکہ ہے. بس یہی فرق ہے. اور ایک تو شخص وہ ہے کہ جو صرف دنیا کی زندگی، دنیا مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو زندگی دنیا کے لیے نہیں گزارتا، لیکن آخرت بھی اس کے پروگرام میں شامل ہوتی ہے، لیکن ترجیح دنیا کو دیتا ہے کہ دنیا بات ہے، آخرت بھی ٹھیک ہے کر لیں گے، آخرت کا بھی بندوبست کرنا ہے، لیکن دنیا بڑی ضروری ہے. یعنی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن دنیا اور آخرت کا جب ٹکراؤ آ جاتا ہے نا، کسی موقع پر ٹکراؤ آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ ترجیح اس بات کو دیتا ہے کہ میرا دنیا کا مقصد پورا ہو جائے، آخرت بعد میں دیکھ لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دوسروں کو فراڈ کرنے کا موقع ملا، وہ کہتا ہے یار یہاں فائدہ ہے کر لیں باقی دیکھی جائے گی. کوئی حرام کھانے کا موقع ملا، وہ کہتا ہے ایک دفعہ کر لیں باقی بعد میں دیکھی جائے گی. کوئی حرام چیز کا موقع ملا، وہ کہتا ہے ایک دفعہ کر لیں بعد میں دیکھی جائے گی. جس نے یہ زندگی گزاری ہے، گویا جب موقع آتا ہے
امتحان کے لیے اللہ نے دنیا پرکشش بنائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ دنیا جو ہے تو حقیر اور گھٹیا اور اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے، پرکشش ہم نے خود بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم امتحان کریں کہ کون دنیا کی طرف جاتا ہے اور کون آخرت کو ترجیح بناتا ہے۔ اور جس نے دنیا کو ترجیح بنائی ہو وہ اس کے لیے دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، اور جس نے آخرت کو ترجیح بنایا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی قطعاً دھوکہ نہیں ہے، اس نے تو تیاری کی ہوئی ہے اور وہ تیاری کرتا رہتا ہے، وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ موت آنی ہے، مجھے موت کے وقت میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جس شخص نے دنیا کی زندگی کو جب مقابلے میں آئی تو اس نے کہا کہ دنیا کا فائدہ کر لیں، آخرت بعد میں دیکھی جائے گی، صرف اتنا کر لیا، تو قرآن کہتا ہے یہ بغاوت ہے، یہ خالق سے بغاوت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ جس نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ سے اور اس بغاوت کے اور سرکشی کے رویے میں اس کا طریقہ کیا ہوا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس نے کہا بعد میں کر لیں گے آخرت والا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کو وہ نہیں جنت میں جانا۔ جنت میں جانا ہے تو آخرت کو ترجیح بنانا پڑے گا، دنیا کے فائدے کو چھوڑ دیں، دنیا کے فائدے کو ترک کے ترجیح آخرت کو دیں۔ ہاں جب آپ کو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جو ضرورتیں ہیں وہ تو پوری کرنی ہیں، اور ضرورتیں پوری کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کی چیزیں، دنیا کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ حاصل کرنا اور حاصل کرنے کی حلال طریقے سے کوشش کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے ذریعے بھی اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس لیے کہ میں بچوں کو حلال روزی کھلاؤں گا، میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی عبادت کا تصور یہ نہیں ہے کہ بچوں کی ذمہ داریاں چھوڑو اور جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، اس کی گویا گھر والوں پہ خرچ کرنے کی نیکی ملتی ہے۔ تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں یہ دنیا کا کام تو دنیا کا ہے، لیکن اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں گھر کا سربراہ ہوں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں ان کی تربیت بھی اچھی کروں، ان کو حلال روزی کھلاؤں، اور حلال روزی کی کوشش کرتا ہے، یہ نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوان دیکھا تھا نا، صحابہ نے دیکھ کے، وہ لمبا تڑنگا خوبصورت نوجوان تھا، لیکن صحابہ کہیں جہاد پہ جا رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے دیکھا وہ آدمی کہیں اور جا رہا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنا کڑیل جوان ہے، تو یہ اگر کاش کے فی سبیل اللہ جا رہا ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال روزی کی تلاش میں جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اور اگر یہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اور اگر یہ اس لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو بھی فی سبیل اللہ جا رہا ہے، پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ تو گویا اگر مقصد یہ ہو کہ میں نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو پھر یہ ساری زندگی جو ہے یہ اجر بن جاتی ہے۔ ہر چیز میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بھی صدقہ، اس میں بھی صدقہ، ہنس کے بولنے میں صدقہ، آپس میں اچھی بات کرنے میں صدقہ، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، فرمایا کہ کوئی بھی نیکی جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی کو ہنس کے بول لو، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کوئی شخص اپنی زوجہ سے تعلق زوجیت قائم کرتا ہے، اس میں بھی اجر ملتا ہے، صدقہ ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی دل کی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ حرام کاری کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو جب حرام کاری پر گناہ ہوگا تو حلال کاری پر ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ بس اتنا ہی فرق ہے، سارے کام حلال کے کرنے اور حلال کرتا جائے گا تو انشاءاللہ اجر ہے اس میں،
لہذا پوری دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ بھلائی میں اضافے کا باعث ہو، برائی اس میں کوئی نہ ہو، اور برائی اگر کوئی ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہو جائے تو برائی کے پیچھے نیکی لگا دو، چل ان الحسنات یذہبن السیئات، معاملہ ادھر ہی صاف ہو جاتا ہے۔ جب برائی کے پیچھے آپ نیکی لگاتے ہیں تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میزائل اللہ نے دیا ہوا ہے آپ کو، ہر شخص کے پاس، ہر مومن کے پاس یہ میزائل ہے کہ جہاں کوئی برائی ہو اس برائی کے پیچھے یہ میزائل نیکی کا چھوڑ دو۔ برائی ہو گئی، کیا کریں برائی کو؟ برائی ہوگی، غلطی ہو گئی، انسان خطا کار ہے، خطا ہو گئی، اب خطا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس خطا کو یاد کر کر کے لطف لیتے رہنا ہے، اور پھر اگلی خطا کا انتظار کرنا ہے، اگلے گناہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ گناہ اگلے گناہ کا باعث بنتا ہے، اور نیکی اگلی نیکی کی توفیق بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا گناہ ہو جائے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے بعد جو آدمی نیکی کرتا ہے فرمایا کہ وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، یہ ان الحسنات یذہبن السیئات تو قرآن نے کہا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا ہے، تو ہر گناہ کا دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کانت لہ نقطۃ سوداء فی قلبہ، یہاں پہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ نقطہ لگ گیا تو اب کیا کریں؟ نقطہ تو لگ گیا، گناہ بھی ہو گیا، نقطہ بھی لگ گیا، تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد یہ رک گیا، توبہ کر لی، اللہ ہاتھ کھینچ لیا اور پھر نیکی کی طرف چل پڑا، اگر اس نے یہ کر لیا تو فرمایا ثقل قلبہ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ جو سیاہ نقطہ تھا وہ مٹ جائے گا۔ لیکن وہ مٹتا اس وقت نہیں ہے جب انسان ایک گناہ کر کے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہی رہتا ہے، اور گناہ کی طرف اس کی توجہ نیکی کی طرف ہوتی ہی نہیں، اسی میں پڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر اس طرح کرتا رہتا ہے تو نقطہ 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 کرتے کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ اس شخص کے لیے دھوکے کا سامان نہیں ہے جس نے ایمان والی زندگی گزاری اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہو۔ کیوں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بس دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کام میں اللہ راضی ہے کہ ناراض، یہ سوچ لیا بس۔ اگر اللہ ناراض ہے یا اللہ کی ناراضگی کا امکان ہے تو فوراً چھوڑ دیا، بھئی یہ کام نہیں کرنا، میں اللہ کو ناراض کرنا افورڈ کر ہی نہیں سکتا، لہذا میں نے نہیں کرنا۔ اور اگر میں نے کوئی کام ایسا جس میں اللہ کی خوشنودی کا امکان ہے تو پھر ضرور کرنا ہے۔ ہر کام سے پہلے بس یہ سوچ لیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی وہ خواہش تو پوری کی جا سکتی ہے جس کا حکم یا جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ تو پوری کی جا سکتی ہے، وہ پوری کرنا وہ ثواب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پورا کرنا کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، اللہ نے قرآن میں دیا۔ فرمایا کہ خواہشات سے نفس کو روک لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نفس کو دبا دو، روک لو، پکڑ لو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال کا رستہ دیا ہے، حرام نہیں کرنا، حلال کرنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بدکاری کو ہی دیکھ لیجئے، بدکاری بدکاری ہے، اور جو شخص چاہے آنکھوں سے کرے، زبان سے کرے، کانوں سے کرے، جسی طرح کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بھی بدکاری کرتی ہے، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شرمگاہ ہے وہ تو اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہے، وہ تو آخری مرحلہ ہے۔ لہذا جو دیکھ رہا غلط دیکھ رہا ہے وہ بھی بدکاری کر رہا ہے، جو غلط سن رہا ہے وہ بھی بدکاری کر رہا ہے، یہ سارے کر رہے ہیں، اللہ، سارے گناہ ہیں۔ اور اگر یہ سارا کچھ نکاح کے بعد میاں بیوی آپس میں کریں تو وہ سارا ہی ثواب ہے، کام وہی ہے۔
کام وہی ہے، ایک طرف ثواب ایک طرف گناہ، ایک طرف حرام ایک طرف حلال ہے، ایک کرنے سے آخرت بن جاتی ہے، ایک کرنے سے آخرت بگڑ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو نہن نفس عن الہوا کہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو روکا نہیں ہے کہ بس نہیں کوئی خواہش نہیں پوری کرنی، بلکہ خواہشات پوری کرنے کا ایک حلال راستہ دیا ہے۔ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو تم کو پاکیزہ چیزیں ہم نے عطا کی ہیں وہ کھاؤ، اور جتنا مرضی کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور جو حلال کا ملتا ہے کھاؤ پیو، لیکن حرام کی طرف نہیں جانا۔ اور جو شخص حرام کھا کے، کھانا بھی تو خواہش ہے نا، جو حرام کھائے گا وہ پکڑا جائے گا، جو خواہش میں بھی وہ اپنے نفس کو رکاوٹ ڈال کے محدود کر کے کرے گا، یہ پوری زندگی کی وَنْهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یوں گویا چینلائز کر لیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ لہٰذا یہ جو متاع الغرور ہے نا، یہ دھوکے کا سامان، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو فوکس کیا ہوا ہے، دنیا کی زندگی کو مقصد بنایا ہوا ہے۔ اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو مقصد نہیں بنایا، یہ دنیا ان کے لیے قیمتی بن جاتی ہے، اور دنیا میں گزارے ہوئے جو لمحات ہیں انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمانی ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا